نحمده ونصلي على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين۔ ناظرین، جیسا کہ ہم شاعر اسلام، شاعر اللہ، مشاعر الاسلام، اصحابہ کرام اور اہل بیت الظام کی ان مقتدر ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو محسن اسلام بھی ہیں اور جن کی کاوشوں کے اوپر اس وقت اسلام کی عمارت کھڑی ہے، تو اسی سلسلے کی کڑی آج ہم ایک ایسی بیوی کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اول مسلم ہیں اور جن کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ وہ تعارف میں بیان نہیں ہو سکتی۔ تو آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں، وہ ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ تو آج ہم بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیے گئے 10 سوالوں کا جواب دیں گے اس پہلی ویڈیو میں، اور اس طرح اس کو ہم قسطوں میں جاری رکھیں گے، اور یہ انشاءاللہ چند قسطوں میں آپ کے پاس پوری بی بی خدیجہ کے بارے میں ہم پوری معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال آپ کے تعارف کے بارے میں ہے۔ تو آپ کا نام خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصیو، یہ آپ کا پورا نام ہے، اور قصیو سے آگے میں نے شجرہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ قصیو تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ آپ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ پڑھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصیو، تو یہ قصیو تک، حضرت قصیو تک آپ دونوں کا شجرہ مل جاتا ہے۔ تو خاص بات یہ ہے کہ پورا مکہ میں یہ 2 خاندان ہی مواحد تھے، اور یہ 2 خاندان ہی بت پرست نہیں تھے، اور یہ 2 خاندان ہی اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، یہ دین ابراہیمی پہ تھے۔ تو ان کے متعلق باقی باتیں ہم آگے تذکرے میں کریں گے۔ تو آج کا دوسرا سوال جو زبان زد عام ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو شادی کے وقت تمام کتابوں میں، دینیات کی کتابوں میں، تقریروں میں بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 40 سال تھی، حالانکہ ایسا بالکل قطعاً نہیں ہے، نہ معتبر کتابوں میں ایسا درج ہے، اور پتہ نہیں یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے۔ اس وقت یہ بات آئی، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں آئی، تو یہ شاید بی بی کی کوئی شان گھٹانے کے لیے کسی کی عمر گھٹائی گئی یا بڑھائی گئی، اور لوگوں کا خیال شاید یہ تھا کہ اس طرح سے کسی کی شان گھٹ جائے گی یا بڑھ جائے گی، تو ان باتوں سے شان نہیں گھٹتی۔ بی بی کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ ان کے تذکرے کے لیے الگ ایک پوری کتاب چاہیے، کوئی 1-2 فضیلتیں نہیں ہیں۔ تو معتبر کتابوں میں تاریخ دمشق ہے، تاریخ دمشق میں آپ کی عمر 28 سال لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ تاریخ دمشق پڑھ لیں، کوئی اتنی دور تو نہیں ہے، لائبریریوں میں پڑھی ہوگی۔ اور اعلام النبلاء ہے، یہ کتاب اعلام النبلاء، تو اس میں بھی آپ کی عمر 28 سال لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں، اور تمام لوگ اس بات میں متفق ہیں کہ آپ کی وفات 10 نبوی میں ہوئی ہے، اور اس بات پہ بھی تمام لوگ متفق ہیں کہ آپ کی شادی یہ بعثت سے 15 سال پہلے ہوئی ہے۔ تو یہ 15 اور 10 اگر ملائیں تو یہ آپ کی عمر کل 25 سال بنتی ہے، اور بعض کتابوں میں 24 سال بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو جو حضرت بی بی خدیجہ میں اس سے زیادہ تذکرہ ہم نہیں کرتے، کیونکہ ویڈیو میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تو ہم نے آج 10 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ تو دوسرے سوال کو ہم یہی ختم کرتے ہیں کہ آپ کی عمر 24 سے لے کے 28 سال تک لکھی ہوئی ہے، اور اگر اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کریں یا غور کریں تو آپ کی عمر 25 سال تھی، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر تھیں، کہ آپ اسلام کی بہت بڑی محسنہ ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجبور ہو کے بعد میں تلوار کی وجہ سے اسلام قبول کیا، تو ایسے لوگ ان جیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جن کی تلوار کی وجہ سے یہ لوگ اسلام لائے تھے۔
تو اس طرح سے بہت سی باتیں کرتے تھے، تو ان کو حسد تھا، کیونکہ یہ محسنہ اسلام تھے تو حسد تھا۔ یہ بھی اس لحاظ سے مظلومہ بھی ہے کہ بہت زیادہ باتیں ان کے اوپر کی گئیں۔ تو حالانکہ یہ بھی اگر ان کے فضیلتوں کو تمام کو جمع کر کے صرف ایک فقرے میں کہا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ یہ ہر صفت میں اول ہیں۔ کوئی اور شخص کائنات میں، کوئی خاتون ایسی پیدا نہیں ہوئی کہ جو کسی صفت میں ان سے آگے ہو۔ ہاں، اس کا تذکرہ تھوڑا سا بعد میں ہم کریں گے۔ اور دوسری جو بات مشہور کی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ بیوہ تھیں، یا بعض اوقات کچھ ناسبی تو یوں کہتے ہیں کہ آپ کی پہلے 2 شادی ہوئی تھی، ایک سے آپ بیوہ تھیں اور دوسری سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ تو اس طرح کا عقیدہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ مواحد تھے اور آپ کا گھرانہ علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ آپ کے گھر میں حضرت ورقہ ابن نوفل جیسے عالم تھے، اور ورقہ ابن نوفل آپ کے چچا زاد بھائی تھے، تو ان کی جو دین کی معلومات تھی وہ ورقہ ابن نوفل سے کم نہیں تھی، اور ان کے گھر میں دین کی ساری یہ بحث ہوتی تھی، اور یہ دین ابراہیمی پہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین ابراہیمی پہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فخر کرتے تھے کہ میں دین ابراہیمی پہ ہوں۔ بھلا جو شخص دین ابراہیمی پہ ہو وہ مشرک سے نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ حسد ہے، یہ الزام ہے، یہ کیا عزت کی گئی ہے یا توہین کی گئی ہے؟ مسلمانوں کی عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی۔ تو اس طرح کی تہمت ایک مواحد کے اوپر، وہ نہ صرف مواحد کی حد تک ہے بلکہ دین کی حد تک ہے، تو لہٰذا اس طرح کی تہمتوں سے اجتناب کیا جائے۔ تو اب تھوڑا سا میں یہاں بی بی خدیجہ کے فضیلتوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو تیسرا سوال یہی ہے کہ آپ کی فضیلتیں کیا ہیں؟ اتنی بے شمار فضیلتیں ہیں کہ پوری کتاب چاہیے۔ بس مختصر سے بس میں یہ بیان کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کی شادی کی، تو یہ آپ کی فضیلت ہے کہ آپ اول گھر میں آئیں۔ پھر آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور شادی نہیں کی، یہ دوسری فضیلت ہے۔ تیسری یہ کہ آپ کا شجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین ہے۔ ہاں، ایک بی بی جو سب سے آخر پہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا تھا، حضرت بی بی زینب بنت جحش کے ساتھ، ان کا شجرہ ان سے زیادہ قریب ہے۔ یہی ایک صفت ہے جس میں اللہ کی زمین پہ کوئی انسان ان سے آگے ہے، اور وہ صفت ہے رشتے کی صفت۔ تو وہ رشتے میں بی بی زینب بنت جحش یہ فخر کرتی تھی کہ مجھے 3 فضیلتیں ایسی حاصل ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ایک یہ کہ میں ہاشمی ہوں اور کوئی ہاشمی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب ترین رشتہ دار ہوں، اور وہ سکی پھپھی ذات بہن تھے، تو جتنا قریبی رشتہ میرا ہے اتنا اور کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ 2 فضیلتوں میں بی بی زینب بنت جحش آگے ہیں۔ باقی تمام انسانی فضیلتوں میں بی بی خدیجہ اول درجے پہ نظر آتی ہیں، ہر مقام پہ اول نظر آتی ہیں۔ اور بی بی زینب بنت جحش تیسرا فخر یہ کرتی تھیں کہ میرا نکاح عرش پہ ہوا ہے اور اللہ نے میرے نکاح کا حکم دیا ہے، باقی تمام بیویوں کے نکاح فرش پہ ہوئے ہیں۔ بس اس بی بی زینب بنت جحش کی باتوں کو چھوڑ کے اب ہم بی بی کی باقی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ بی بی محسنہ اسلام ہیں، بی بی نے اس سے پہلے کوئی شادی نہیں کی، بی بی اس انتظار میں تھے اور ان کو یہ سب پہلے علم تھا۔ جب ورقہ ابن نوفل کو علم تھا تو اس کا مطلب بی بی کو بھی علم تھا۔ بی بی کی طرف سے حضور کی اولاد ہوئی، بی بی کی طرف سے حضور کی نسل بڑھی، بی بی کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اطرت اور آئمہ پیدا ہوئے، اور بی بی کی نسل سے ہی آخر الزمان ہوں گے جو آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دیں گے جیسے یہ پہلے ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ بی بی کی ایک اور فضیلت ہے کہ آپ نے اپنا سارا مال اسلام پہ خرچ کر دیا اللہ کی خوشنودی میں۔ آپ مشرکہ نہیں تھیں، بی بی ہمیشہ سے مواحد تھیں، اور بی بی کے جو القابات مشہور ہیں جن کو بچہ بچہ جانتا ہے، علماء بھی تائید کرتے ہیں، وہ یہ کہ بی بی طیبہ تھیں، طاہرہ تھیں، زکیہ تھیں۔
یہ 3 القابات ایسے خاص ہیں بی بی کے، جن کے جو اس زمانے میں مشہور تھے، زبان زد عام تھے، اور کسی بھی عورت کے لیے ان جیسے القابات کا تصور تک بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ بی بی کی ایک اور فضیلت کہ آپ نے اپنے باپ کا ورثہ سنبھالا، اور اس زمانے میں ایک خاتون ہو کے تجارت چلائی، اور اتنی بڑی تجارت چلائی کہ 80,000 اونٹ قافلے میں چلتے تھے، اور اسی تعداد میں غلام ہوتے تھے اور آتے تھے اور جاتے تھے، اور بی بی خود ان کا حساب رکھتی تھیں، اور ایمانداری سے ایسی غلاموں کی تربیت کی ہوئی تھی کہ وہ ایمانداری سے کام کرتے تھے۔ اور بی بی کا جب مال شہروں میں جاتا تھا، دور دراز، یمن میں، مصر میں، شام میں، تو منڈیوں میں، مدینہ میں، تو صرف یہی کافی تھا کہ یہ مال بی بی کا ہے۔ تو یہ جیسے آج کل ہم سعودی عرب سے سونا لاتے ہیں تو ہم یہی خیال کرتے ہیں کہ وہ سونا خالص ہوگا اور ہمارے سونے سے اچھا ہوگا۔ اس وقت جب بی بی کا مال منڈی میں اترتا تھا تو بس یہ ضمانت تھی کہ یہ بی بی خدیجہ کا مال ہے، یہ تمام لوگوں کے مال سے سستا بھی ہوگا، اور تمام لوگوں کے مال سے خالص بھی ہوگا، اور تمام لوگوں کے مال سے اچھا بھی ہوگا۔ اور پھر بندے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے مال خریدنے کے لیے، اور پھر جب لوگ واپس آتے تھے تو بی بی سب سے ان کا حساب لیتی تھیں، اور اس زمانے کے حساب سے ایک بی بی کا اس طرح دنیاوی تجارت کو سنبھالنا ایک بہت بڑی بات تھی۔ آج کل امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں طلباء کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ ایک طرف ہمارے علماء کرام ہیں جن کی ہم بہت قدر کرتے ہیں، وہ عورتوں کے لیے کیا کچھ کہتے ہیں اور کتنی پابندیاں لگاتے ہیں، اور حقیقی اسلام کیا ہے کہ بی بی خدیجہ کیا کرتی تھی اور سارے مال کا انتظام کرتی تھیں۔ تو عورت کو وہاں یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جتنے اسلام میں عورت کو حقوق دیے گئے ہیں، اگر ان کو دیکھنا ہے تو بی بی خدیجہ کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ اس وقت کے مولوی کیا کہہ رہے ہیں اور اس وقت کی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں۔ بی بی کی ایک فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی کی آپ نے تصدیق کی، اور سابقون الاولون میں ہے۔ اگر میں اس سے پہلے کئی صحابہ کرام کے بارے میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ آپ سابقون الاولون میں تھے، لیکن اگر ان میں بھی سبقت موازنہ کیا جائے تو بی بی سے پہلے کوئی خاتون ہے ہی نہیں۔ بی بی سے پہلے اگر ہیں تو وہ صرف مولا علی ہیں، اور وہ اس لیے کہ قرآن میں ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے نبی، یہ لوگ تم سے رسالت کے لیے گواہی مانگتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ تو گویا وہ وحی کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے، گویا غار حرا میں نبی کے ساتھ موجود تھے، نبی نے جب سے اٹھایا ایک لمحے کے لیے جدا نہیں کیا، اپنے ساتھ سلاتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے تھے، اور غار حرا میں عبادت کے لیے بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ ایسی گواہیاں موجود ہیں کہ لوگ مکہ جب حج کے لیے آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ایک سید نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بچہ بھی ان کے ساتھ ہے اور ایک بی بی بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو بی بی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین میں باجماعت نماز انہوں نے ادا کی ہے۔ پہلی بیوی ہونے کا شرف بھی ہے، اور یہ شرف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت یاد کرتے تھے، اور حضور فرماتے تھے کہ جب میرا سب لوگوں نے انکار کیا آپ نے میری تصدیق کی۔ یہ بعض اوقات بیویوں میں بیٹھ کے حضور اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جب ادھر سے کوئی اس طرح کی بات ہوتی تھی تو اس کے جواب میں، اب میں کچھ باتیں احتراماً عرض نہیں کرنا چاہتا، سب لوگ جانتے ہیں اور آپ بھی سمجھ جائیں کہ جب بات ہوتی تھی تو حضور کہتے تھے جب مجھے سب نے انکار کیا تو خدیجہ نے میں اسلام کو قبول کیا، جب سب نے میرا بائیکاٹ کیا خدیجہ نے اپنا مال خرچ کیا، تو جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ اور پھر فرماتے تھے کہ اللہ کی رحمت ہو خدیجہ پر اور اللہ کی برکت ہو خدیجہ پر، تو میری نسل اگر چلی ہے تو خدیجہ سے چلی ہے۔ پھر فرماتے تھے کہ جب مجھے کوئی پریشانی ہوتی تھی تو
وہ خدیجہ مجھے تسلی دیتی تھیں، اور پھر کافر مجھ پہ تہمت لگاتے تھے کہ محمد ابتر ہے، تو یہ خدیجہ ہی تھی جن کی وجہ سے مجھے اولاد ملی ہے، اور مجھے خدیجہ نے اس طانے سے چھٹکارا دلوایا ہے۔ تو اللہ نے کرم نوازی کی ہے، اور اللہ نے یہ ابتر کی تہمت مجھ سے ختم کر کے ان میرے دشمنوں پہ ڈال دی ہے جو مجھے تانا دیتے تھے کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ تیرا دشمن ہی بے اولاد ہوگا، انا اعطینک الکوثر، کہ اے نبی تجھے اللہ کثرت اولاد عطا کرے گا۔ اس کا ایک معنی کوثر بھی کیا جاتا ہے، اس معنی سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن یہ معنی بھی کیا جاتا ہے۔ قرآن ایک سمندر ہے، ایک وسیع ہے، ایک فصیح ہے، ایک بلیغ کتاب ہے، تو ایک ایک حرف کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ تفاسیر میں یہ دونوں معنی موجود ہیں کہ ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ نے یہ احسان کیا کہ نبی کے اوپر سورہ کوثر نازل کی۔ تو نبی فرماتے تھے کہ یہ کوثر مجھے، یہ جو آیت آئی ہے، یہ صورت آئی ہے، یہ خدیجہ کی وجہ سے آئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ناصر رسول اللہ کہتے تھے کہ آپ رسول اللہ کی مددگار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاتون کامل کہتے تھے، اور صاحب برکہ، حضور نے ایک لقب ان کو صاحب برکہ دیا تھا، اور حضور انہیں محسن اسلام کہتے تھے۔ حضور فرماتے تھے کہ خدیجہ وہ ہیں کہ جن کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ کہا جائے کہ خدیجہ کے بعد فلاں کا نمبر دوسرا ہے شرف و فضیلت میں۔ جب خدیجہ کی بات ہوگی سلام اللہ علیہا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، وہ خود اپنی مثال آپ تھیں، تو کسی فضیلت میں ان کی کوئی دوئی نہیں ہے، یعنی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی، تو کیا یہاں سے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کس طرح سے وہ دین ابراہیمی پہ کاربند تھیں؟ اور دین ابراہیمی سے مراد یہ ہے، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ کس طرح سے قبل الاسلام وہ اسلام پہ کاربند تھیں، کہ جو شراب کو منہ نہیں لگایا، جبکہ شراب ایسے پیا جاتا تھا جیسے پانی پیا جاتا ہے، اور فیشن کے طور پہ، اور مال کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ تو کیا اس جیسی بیوی جو طاہرہ ہو اور جو مقدسہ ہو، جو زکیہ ہو، تو وہ مشرک سے شادی کرے گی؟ مشرک تو نجس ہوتا ہے، مشرک کے ہاتھ لگانے سے بندہ نجس ہو جاتا ہے، جس جگہ مشرک کا ہاتھ لگے اس کو دھونا پڑتا ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں؟ وہ اپنے دین اسلام کی بھی خیال نہیں رکھتے کہ چلو کسی کی حد تک ہوگی، دین اسلام کی حد تک نہیں ہوگی۔ کیا دین اسلام یہی ہے کہ ایک طرف قرآن کہے کہ المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، اور دوسری طرف ایسی بزرگ ہستیوں کا ان سے نکاح کروا دیا جائے؟ تو کسی حسد میں حسد کو پاس رکھیں، اور عرفی تمائن دیش غوغائے رقیباں آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا۔ تہمت لگانے سے کسی کی عزت کم نہیں ہو جاتی، عزت وہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔